that the Israeli Prime Minister made. ایک نیتنیاہو کا سستی کاپی ہے. انہوں نے اسرائیل نے اور ان کے رجیم نے اس جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے. and سب سے بڑھ کر the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. قیدی کو رہا کرو، نہیں قیدی کو رہا کرو، قیدی کو رہا کرو. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو نے آج قومی اسمبلی میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی، پوری قوم کے دل جیت لیے. نتن یاہو کے متعلق جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو مار دیا گیا ہے، اس میں ابھی تک کوئی کنفرم خبر سامنے آ سکی یا نہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے خطے میں بھی ایک نیتن یاہو کا سستی کاپی ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا، اور بیانیہ کے میدان میں ہروا دیا. وزیر اعظم صاحب نے اور صدر مملکت نے مجھے اور ہمارے کمیٹی کو ایک اہم ذمہ داری دی، اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم گئے ہم نے پاکستان کا موقف، پاکستان کا بیانیہ پیش کیا، اور جہاں جہاں ہم پہنچے وہاں پیچھے پیچھے اس سستی کاپی کا بھی نمائندے پہنچے، وہ بھی اپنا ملک کا بیانیہ، اپنا ملک کا موقف لے کر آئے. ہمارا بیانیہ تو امن کا پیغام تھا، but peace through strength. ہم ایک جنگ جیت چکے تھے، ان کا ایک جہاز گرا چکے تھے، اور ہمارا موقف یہ کہ ہم نے سیز فائر تو حاصل کر لی، لیکن جب تک اس خطے میں ہم مستقل امن قائم نہیں کریں گے تو یہ نہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، نہ بھارت کے عوام کے مفاد میں ہے. تین اہم ایشوز ہیں جس پہ ہم نے آواز اٹھائے. ایک تو کشمیر کا موقف جو ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک اہم موقف رہا ہے. کشمیر کے عوام کے جو امیدیں ہیں، جو ان کا حق ہے، جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق، اس پہ نہ صرف ہم نے بات کی، مگر اگر آپ پچھلے حکومت کا 2019 میں جب کشمیر کا حملہ ہوا اور ان کا وزیر اعظم یہاں کھڑا تھا، میں ادھر بیٹھا تھا، اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کی ری ایکشن میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہا کہ میں کیا کروں، آپ کیا چاہتے ہو کہ میں بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑ دوں؟ اگر میرا الفاظ آپ کو غلط لگے، آپ وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. ریکارڈنگ ہم سب نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھ کے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کیا چاہتے ہو میں جنگ چھیڑ دوں. لیکن میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا، جب پاکستان پہ حملہ ہوا، بھارت کے طرف سے حملہ ہوا، تو پاکستان ڈرا نہیں، جھکا نہیں، ہم نے جنگ کی، اور وہ جنگ جیت چکے. جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہم کشمیر ہائی وے کو آج کے بعد سری نگر ہائی وے کہہ دیں گے، جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہر فرائیڈے کو بعد نماز جمعہ پاکستان کے اندر ہم سب کھڑے ہو کے، جہاں بھی ہم ہوں گے وہیں کے وہیں کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے، اس حکومت کا جواب یہ تھا کہ ان کچے جہاز گرائیں، ان کو مجبور کیے کہ سیز فائر ہو. اور جو ان خان صاحب کے حکومت کے بعد بھارت زور اور شور سے کہتا تھا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ بن چکا ہے. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو. آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ اینڈ مائنس پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے، وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں، قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے، جنگ کا ماحول ہے.
ہم نے جنگ لڑنا ہے، نہیں، قیدی کو رہا کر. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں. You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ چلے ہم کیبنٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم ادھر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے وسائل پہ بات کرنے کے لیے، حکومت سے سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ انگیج کر کے ہم اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنے جو عوام کے مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اس بجٹ میں ایسے چیزیں شامل کر چکے ہیں جس سے میں اب خوشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ووٹ کروں گا. اور میں اپوزیشن سے بھی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنا آپ کا حق ہوتا ہے آپ تنقید کریں. یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں تو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں. Iran is days away from developing nuclear weapons, a claim that the Israeli Prime Minister made in 1996, in 2001, in 2003, in 2007, in 2010, in 2012, in 2023, in 2024, آخرکار 2025 میں جناب اسپیکر انہوں نے اسرائیل نے اور ان کے رجیم نے اس جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے. ہمیں اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں. Iran's sovereignty was violated in violation of international law. Military leadership was targeted not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings, resulting in the loss of not only their lives, but in the loss of lives of the innocent civilians in Iran. Not only were military leadership targeted, but scientists were targeted, Janab Speaker. Journalists and media institutions have been targeted, Janab Speaker. And sabse bharkar, the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری کی شاندار تقریر. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے انڈیا کے جس طرح دانت کھٹے کیے پوری دنیا نے دیکھا. آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت جو تنازع چل رہا ہے، جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. ایک خبر یہ سامنے آئی کہ نیتن یاہو کو مار دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل رہی ہے.